اچھا جی امیر السنت، یہ ارشاد فرمائیے، اب جیسے بقرہ عید میں جانور تو بہت مہنگا لے کر آئے، اب اس کے ایک سجاوٹ بھی ہوتا ہے، اس کے زیورات بھی ہوتے ہیں، اس کو سجایا جاتا ہے. بعض لوگ مہندی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مہندی وغیرہ بھی لگاتے ہیں، بعض نام لکھ دیتے ہیں، کوئی الفاظ لکھ دیتے ہیں. تو یہ نام وغیرہ جو لکھے جا رہے ہیں مہندی میں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ تیار بھی ہوں کہ ہم نے مہندی لگانی ہے، ہر سال لگاتے ہیں، تو کیا مہندی لگا سکتے ہیں، نام وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس میں تعظیم کی نیت سے کہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اگر اس کو سجائیں گے، مہندی بھی ایک سجاوٹ ہی کی صورت ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا. لیکن یہ کہ اس میں عید مبارک لکھتے ہیں تو اس طرح کوئی مقدس یعنی کوئی بھی حروف نہ لکھے جائیں، یا آخر اس نے ہونا خون میں لت پت ہے، تو یہ تھوڑا اس کا خیال رکھیں. لیکن اگر کسی مقصد کے تحت اگر لکھا جائے، فور ایگزامپل یہ کس کا جانور ہے؟ آپ کا ہے حاجی صاحب؟ جانور ہے. اچھا، یہ جس کا بھی جانور ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں یہ میرا جانور ہے، اب میں اس کو اگر جانور گم بھی ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتا ہے، تو میں اس کے اوپر لکھ دوں احتیاطاً شہزاد کا جانور، ایڈریس بھی لکھ دوں یا فون نمبر لکھ دوں، تو یہ ایک واپس ملنے کے چانسز ہیں. لکھنے کی نہیں کریں تکلیف، آپ کوئی اچھا سا لکھ کر گلے میں اس کو لٹکا دیں، گلے میں لٹکا دیں گے نا تو واپس مل جائے گا، سستا بھی پڑے گا اور آسان بھی ہوگا. لٹکا بھی دے اور واپس وہ دونوں صورتوں میں شاید نہ ملے. اور وہ جو لے گیا ہو نا اس کو اس کے نام پہ بھی لکھ دے گا، یار اب لے گئے، میں نے بڑی مشکل سے یہ خریدا تھا، تو یار ذرا مہربانی کریں موبائل پر مجھے ذرا دے دینا، کم از کم اپنا اس کا فوٹو کھینچ کے بول دو تو میں آپ کو پہچان تو لوں کہ آپ ہو کون، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا ہو جائے. یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کے رجسٹریشن کی طرف نہیں گئے کہ اس کے رجسٹریشن کرائیں، اس کی نمبر پلیٹ لگا لیں تاکہ یہ کہیں چلا جائے تو پھر اس کی ایف آئی آر کٹائیں اور وہ پوچھے کہ آپ کے بکرے کا نمبر کیا تھا. اصل میں حاجی صاحب حالات ایسے نا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، بہت ٹریکر وغیرہ سب لگائیں. اللہ پاک خیر فرمائے. حضور یہ ویسے ہے پرابلم کہ اس وقت بدقسمتی ہماری کہ ایسے لوگ اس وقت معاشرے میں ہے کہ حالانکہ اتنی مہنگائی ہے، لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں، کتنی مشکل سے یہ جانور خریدتے ہوں گے، کئی خریدنے والے، ان کے لیے ہر کوئی کے لیے آسانی نہیں ہے، اور کچھ ملا جلا کر بھی جانور لے لیتے ہوں گے، مگر یہ ظالم لوگ یہ ان کے جانور چوری کر کے لے جاتے ہیں، یعنی کہ بالکل جہاں جانور بندے ہوتے لے جاتے ہیں، اور اللہ پاک خیر کر جب وہ شاید اگلے دن آتے ہوں گے تو ان کو ان کے جانور ملتے نہیں ہوں گے کہ ہمارے جانور کہاں چلے گئے. تو یہ پھر بڑا اہتمام بھی کیا جاتا ہے سڑک کے اوپر، اور سارے باندھے جاتے ہیں، پھر چوکیدار رکھا جاتا ہے. اب چوکیدار بھی ہے کہ شکل یاد رکھے کہ نہیں یہ جانور اسی کا ہی ہے، یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ بھی ہے کہ میرے موبائل بھی چوری ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ اب 2 لاکھ کا جانور کو چوری کر کے لے جائے، بازار میں جا کے لاکھ روپے کا بیچ دے گا یہ، تو اس کو لگے گا کہ جیسے کہ میں نے یہ لاکھ روپے کما لیے. تو ان کے تعلق سے بھی کچھ ہو، اور حفاظت کے تعلق سے بھی اگر کوئی ایسا ہو کہ کبھی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے خطرات تو ہیں جانوروں کی چوری ہونے کے. انسان کی جان ہی محفوظ نہیں ہے تو جانور کا محفوظ ہوگا. انسان کو بھی تو اٹھا جاتے ہیں، اٹھانے والے جانور کو بھی اٹھا جاتے ہیں. یہ کہ ہم اپنے اموال کی حفاظت کریں، ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں سے کوئی چرا نہ سکے. چوکیدار بھی رکھنا ہوتا ہے بعض صورتوں میں، زیادہ جانور ہوں تو.